الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام جو اللہ رب العالمین کا منتخب دین ہے، اس کی من جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسان دین ہے۔ اس کی تعلیمات اور اس کے احکام پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے اور اس کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین میں کٹھنائی اور دشواری اور مشکل نہیں رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ۔ اللہ کا یہ دین جو ہے آسان ہے، اور اگر کوئی شخص بے جا اس میں سختی کرے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اور وہ شخص مغلوب ہو جائے گا، یعنی دین کے احکام پر اس کے لیے عمل کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا، وہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یمن کی طرف بھیجا تو انہیں روانہ کرتے وقت آپ نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، کہ تم دونوں وہاں جانے کے بعد آسانی کرنا اور ان پر دشواری نہیں کرنا، اور انہیں خوشخبری دینا اور انہیں متنفر نہیں کرنا۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دو امور میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو آپ اختیار کرتے تھے، اسی کو پسند کرتے تھے، امت پر رحم کرتے ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما فإن کان اثما کان ابعد منہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں سے ایک کے چننے کا اختیار ہوتا تو آپ جو ہے ان میں سب سے جو آسان چیز ہوتی اس کو آپ اختیار کرتے، جب تک کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا پہلو ہوتا تو آپ اس سے بہت دور ہوتے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جاء اعرابی فبال فی طائفۃ من المسجد، ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے گوشے میں وہ پیشاب کرنے لگا۔ چونکہ وہ مسجد کے آداب، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو جانتا نہیں تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس لیے وہ پیشاب کرنے لگا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا اور اس پر پھر پڑے اس کو بھگانے کے لیے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے اور انہیں روک دیا۔ فلما قضى بولہ امر بذنوب من ماء فاحرق علیہ، جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ایک ڈول پانی لایا جائے اور اسے پیشاب کی جگہ میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ جگہ پاک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انکم بعثتم معسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تمہیں بھیجا گیا ہے، تم آسانی کرنے والے ہو اور سختی کرنے والے نہیں ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ دین آسان ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ نماز جو اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے جس کے چھوڑنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے کہ انسان اس سے پہلے وضو کرے۔ لیکن اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو یا انسان بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے اور رخصت ہے کہ وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حد سے اکبر و حد سے اصغر دونوں سے پاک ہو، اور اسے اگر غسل کی ضرورت ہو اور پانی وہ استعمال نہ کر سکتا ہو یا پانی دستیاب نہ ہو تو یہاں بھی جو ہے اپنی جنابت کو دور کرنے کے لیے تیمم کر سکتا ہے۔ اس طرح سے نماز میں ایک رکن ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس میں قیام کرے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر کھڑے ہونے پر انسان استطاعت نہ رکھتا ہو اور وہ معذور ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر کے نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور سفر میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری آسانیاں اور رخصتیں دی ہیں کہ دو نمازیں انسان اکٹھا پڑھ سکتا ہے، اور اس طرح سے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے قصر کر کے، اور اسی طرح سے وہ سنتیں جنہیں ہم سنن رواتب کہتے ہیں یا سنن موقدہ کہتے ہیں اس کے بھی چھوڑنے کی اور نہ پڑھنے کی گنجائش ہے، انسان اسے نہ پڑھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان میں روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اور یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن آدمی اگر بیمار ہو یا اس طرح سے سفر میں ہو تو اس کے لیے رخصت اور گنجائش ہے کہ روزہ توڑ دے اور بعد میں اسے قضا کر لے۔ اسی طرح سے حج جو اسلام کا ایک فریضہ ہے، ایک بنیادی رکن ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو عمر میں ایک بار فرض کیا ہے، بار بار نہیں فرض کیا ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے۔ ان تمام تعلیمات سے
اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں آسانیاں ہیں، اسلام میں رخصتیں ہیں، اسلام اللہ رب العالمین کا آسان دین ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل اور دشوار نہیں ہے۔ لیکن آسانی کا مطلب نہیں ہے کہ غلط فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے اور اس طرح اتنا رخصتوں پر عمل کیا جائے اور اس طرح سے تساہل برتا جائے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا جائے یا حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصتیں ہیں، دی ہوئی آسانیاں ہیں، انہیں ہم قبول کریں اور انہی کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم شریعت کے احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری باتوں کو ذریعہ نجات بنائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔